بسم اللہ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک دفعہ پھر خوش آمدید ہمارا پروگرام جواں تم چلے ہو کہاں۔ میرا نام راجہ ضیاء الحق ہے اور آج ہم بات کر رہے ہیں وقت کے درست استعمال کے بارے میں، یعنی جس کو ہم انگلش میں ٹائم مینجمنٹ کہتے ہیں۔ خواتین و حضرات، اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، کہ وقت کی قسم تمام انسان خسارے میں۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ وقت کی قسم کھا رہے ہیں، اور عصر ایک ایسے وقت کو کہا جاتا ہے جو آپ کے ہاتھوں سے نکل رہا ہے۔ عربی زبان میں عصیر کہتے ہیں جوس کو۔ تو جس طرح جوس کو نکالا جاتا ہے، کسی لیموں کو نچوڑ لیا جاتا ہے، بالکل اسی طرح سے عصر وہ وقت ہے جو آپ کے ہاتھوں سے نکلا چلا جا رہا ہے۔ اللہ رب العزت اس وقت کی قسم کھا رہے ہیں جو ہم سب کے ہاتھوں سے نکل رہا ہے، اور جو وقت ہمارے ہاتھوں سے نکل جائے وہ واپس نہیں آ سکتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمام انسان خسارے میں ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ بائی ڈیفالٹ تمام انسان خسارے میں ہیں اگر وہ کچھ نہ کریں۔ مثال کے طور پر اگر آپ کا کسی بھی اسکول، کالج یا یونیورسٹی میں داخلہ ہو جائے اور آپ بس وہاں پہنچ جائیں، نہ آپ وہاں پہ ان کی اسائنمنٹس کریں، نہ آپ وہاں پہ کوئزز کریں، نہ آپ کوئی مڈ ٹرم ایگزام دیں، نہ فائنل ایگزام دیں، نہ آپ کی حاضریاں پوری ہوں، تو کیا آپ کو پاس کر دیا جائے گا صرف اس لیے کہ آپ نے داخلہ لے لیا؟ جواب ہوگا نہیں۔ صرف آپ کے وہاں موجود ہونے سے آپ پاس نہیں ہوں گے۔ اسی طرح سے کوئی شخص اگر کہیں پہ نوکری کرتا ہے اور نوکری کے لیے صبح 9 بجے وہاں پہنچ جاتا ہے، لیکن اس کے بعد کچھ نہیں کرتا، بس وہاں پر بیٹھا رہتا ہے سارا دن، چائے پیتا رہتا ہے اور کوئی ایسا کام نہیں کرتا، تو ظاہری بات ہے یہ بھی خسارے میں ہوگا، کیونکہ اسی دن ہو سکتا ہے اس کو نکال دیا جائے نوکری سے۔ اسی طرح سے ایک شخص جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے لیکن اس کے بعد کچھ نہیں کرتا، کوئی اعمال نہیں کرتا، وہ بھی انسان خسارے میں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کون خسارے میں نہیں ہے؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، یعنی وہ لوگ جو ایمان لائیں گے، جو نیک اعمال کریں گے، جو لوگوں کو حق کی طرف دعوت دیں گے، یعنی امر بالمعروف ونہی عن المنکر کریں گے، اور صبر کی تلقین کریں گے۔ یہ 4 کام جو کرے گا وہ کامیاب ہوگا، وہ خسارے سے باہر نکلے گا، ورنہ ان الانسان لفی خسر۔ اور اس وقت کی قسم کھا کر یہ کہا گیا کہ جو آپ کے ہاتھوں سے نکل رہا ہے۔ اس لیے ہمارے لیے اب بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے وقت کو صحیح طریقے سے استعمال کریں اور پراپر ٹائم مینجمنٹ کریں۔ ایک مسلمان کو یہ سوٹ نہیں کرتا کہ وہ ٹائم مینجمنٹ نہ کرتا ہو، تو اس لیے آج ہم لوگ اسی ٹاپک کے اوپر بات کریں گے۔ دیکھیے، آج کل جس دور میں ہم رہتے ہیں وہ ایک ٹیکنالوجی کا دور ہے، جہاں پہ موبائل فونز ہیں، لیپ ٹاپس ہیں، ڈیجیٹل ٹیبلٹس ہیں۔ تو آج کل ٹائم مینجمنٹ جو ہے وہ اس چیز کا نام کم ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، اور اس کا نام زیادہ ہے کہ کیا چیز نہیں کرنی چاہیے۔ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم لوگوں نے سوچا ہوتا ہے کہ آج میں یہ کام کروں گا، لیکن یہ جو موبائل فون ہے یہ ہمارے راستے کی رکاوٹ بن جاتا ہے۔ ہم اپنا ٹائم اس فون پر لگا دیتے ہیں، چاہے وہ کسی سوشل میڈیا اپلیکیشن کے اوپر ہو یا دیگر انٹرنیٹ کے اوپر ایکسپلور کرنا ہو، اور ہم اپنے اصل مقصد سے ہٹ جاتے ہیں۔ تو اسی لیے ہمیں چاہیے کہ سب سے پہلے تو ہم یہ اندازہ لگائیں کہ آخر وہ کون سی چیزیں ایسی ہیں جو ہمیں ڈسٹریکٹ کرتی ہیں ہمارے اصل مقصد سے، چاہے وہ بار بار بریک لینا ہو اپنے آفس میں، چاہے وہ کوئی ایسی چیز ہو جو کہ آپ کو ٹیلی ویژن میں بار بار اٹریکٹ کر رہی ہے، یا آپ کے موبائل فون میں اٹریکٹ کر رہی ہے، یا اور کوئی بھی ایسی چیز ہو سکتی ہے جو آپ کو آپ کے اصل مقصد سے، اصل پرپس سے ہٹا دیتی ہے۔ اب اس سے پہلے جو بنیادی سوال پیدا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا اصل مقصد کیا ہے؟ ایک مقصد تو وہ ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن مجید میں ذکر کرتے ہیں سورہ الذاریات میں کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اور جنوں کو کسی مقصد کے لیے پیدا نہیں کیا سوائے اس کے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بندگی کریں۔ لیکن اس کے بعد اب ہم یہ فیصلہ کرنا چاہتے ہیں کہ میرا اپنا ذاتی طور پہ کیا مقصد ہے۔ ٹھیک ہے، میں نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے، اللہ تعالیٰ کی بندگی کرنی ہے، لیکن میں انفرادی طور پہ اب کیا کروں؟ مجھے زندگی میں کیا کام کرنے چاہیے؟ تو اس کے لیے میں آپ کو 3 سوال دوں گا ایز ہوم ورک، جو آپ کریں گے انشاءاللہ۔ ان سوالوں کے جواب آپ آرام سکون سے بیٹھ کر، جب کوئی آپ کے ساتھ نہ ہو، تنہائی میں سوچیے گا، اور جب آپ کو اس کا جواب مل جائے تو پھر انشاءاللہ الرحمن آپ کو آپ کا مقصد بھی سمجھ میں آ جائے گا۔ پہلا سوال یہ ہے کہ اگر آپ کو 20 کروڑ روپیہ نقد کیش دے دیا جائے تو آپ اس رقم کے ساتھ کیا کریں گے؟ مجھے آپ کا جواب ابھی نہیں چاہیے، آرام سے، سکون سے، تنہائی میں اس کے بارے میں سوچیے گا کہ اگر کوئی شخص آپ کو 20 کروڑ روپیہ نقد کیش پکڑا دیتا ہے تو آپ اس روپے کے ساتھ کیا کریں گے؟
اس میں سے اس کو کتنا اس کا استعمال کریں گے, کہیں اس کو انویسٹ کریں گے, اگر انویسٹ کریں گے تو کہاں کریں گے, کیا اپنے اوپر انویسٹ کریں گے کہ کوئی چیز آپ پڑھنا چاہتے ہیں, سیکھنا چاہتے ہیں, اپنے آپ کو ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں, کوئی نیا بزنس کھولنا چاہتے ہیں, تو سوچئے گا کہ آپ اس رقم کو کہاں انویسٹ کریں گے. یہ آپ کا پہلا سوال ہے. دوسرا سوال یہ ہے کہ خدا نخواستہ اگر ڈاکٹرز آپ کو یہ کہتے ہیں کہ آپ کے پاس صرف 6 مہینے رہ گئے ہیں, آج کی تاریخ سے اندازہ لگائیں کہ ڈاکٹرز آپ کو یہ کہتے ہیں کہ آپ کے پاس صرف 6 مہینے باقی رہ گئے ہیں اور اس کے بعد آپ دنیا سے رخصت ہو جائیں گے. اب آپ یہ سوچئے کہ ان 6 مہینوں میں آپ کیا کریں گے. پہلے مہینے میں کیا کریں گے, دوسرے میں, تیسرے میں, چوتھے میں, پانچویں میں اور پھر آخری مہینے میں آپ کیا کریں گے. آپ کی لائف کس طرح چینج ہوگی. کیا آپ اپنے فیملی ممبرز کے ساتھ, رشتہ داروں کے ساتھ, ماں باپ کے ساتھ, بیوی بچوں کے ساتھ زیادہ ٹائم سپینڈ کریں گے. کیا آپ کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو رشتہ تعلق ناتا ہے وہ چینج ہوگا یا نہیں ہوگا. کیا آپ زیادہ نمازیں پڑھنا شروع کر دیں گے, کیا آپ زیادہ ذکر و اذکار شروع کر دیں گے, کیا آپ قرآن مجید کی تلاوت زیادہ شروع کر دیں گے, یا کیا کوئی ایسے کام ہیں جو آپ نے سوچا تھا کہ میں نے مرنے سے پہلے ضرور کرنے, وہ کام کرنے کی آپ کوشش کریں گے. تو یہ جب سوال کا جواب آپ ڈھونڈیں گے, پھر سے میں یہ بات دہرا رہا ہوں کہ اس کا جواب مجھے ابھی نہیں چاہیے آپ سے. یہ آرام سے سکون میں اس کا جواب سوچئے گا کہ اگر مجھے 6 مہینے ڈاکٹرز دے دیں خدا نخواستہ, تو میں وہ 6 مہینے پھر کیسے گزاروں گا, ان میں کیا کام کروں گا. اور جب اس کا جواب آپ کو مل جائے اور آپ کہیں پیپر پہ لکھ لیں, تو سوچئے گا کہ میرے پاس کیا یہ 6 مہینے کی بھی مہلت ہے یا نہیں ہے. کیا میں گارنٹی کر سکتا ہوں کہ میں یہ جو جملہ ابھی آپ کے سامنے بول رہا ہوں, یہ جملہ بھی مکمل ادا کر پاؤں گا یا نہیں کر پاؤں گا. کیا میں گارنٹی کر سکتا ہوں کہ میں اس پروگرام ختم ہونے تک زندہ سلامت رہوں گا یا نہیں رہوں گا. میرے پاس تو کوئی گارنٹی نہیں ہے. کیا آپ کے پاس کوئی ایسی گارنٹی ہے؟ اور اگر گارنٹی نہیں ہے تو پھر کیوں نہ ہم وہ کام جو ہم نے لکھے تھے کہ ہم کریں گے آخری 6 مہینے میں, وہ آج ہی سے شروع کر دیں. کیونکہ اس سے ہمیں پتہ چلے گا کہ ہماری اصل میں ویلیوز کیا ہے, وہ کون سی چیزیں ہیں جس کو ہم دنیا میں ویلیو کرتے ہیں. تو اگر ان کو ویلیو کرتے ہیں واقعی, تو پھر کیوں ایسا ہو کہ ہم اپنی عمر کے آخری حصے میں پہنچ جائیں اور پھر ہمارے اندر ایک ندامت ہو, ایک ریگریٹ ہو, ایک ریمورس ہو کہ ہائے کاش کہ میں نے اگر یہ ٹائم جو پہلا گزر گیا وہ ان لوگوں کے ساتھ گزار دیا ہوتا, اللہ کی عبادت میں گزار دیا ہوتا, نیک اعمال کرنے میں گزار دیا ہوتا, نیکیاں اکٹھی کرنے میں گزار دیا ہوتا, اپنی آخرت کو سنوارنے میں گزار دیا ہوتا, اپنے لیے, اپنے گھر والوں کے لیے کچھ بنانے میں لگا دیا ہوتا, بجائے کہ میں سارا دن بیٹھ کے سوشل میڈیا پہ بیٹھا رہوں, چاہے وہ یوٹیوب ہے یا فیس بک ہے یا انسٹاگرام ہے یا اسنیپ چیٹ ہے یا کچھ بھی اور ہے, یا کوئی آپ کی ویڈیو گیمز ہیں جیسے پب جی ہے یا فورٹ نائٹ ہے یا کوئی اور ٹک ٹاک ہے. یعنی میں بجائے کہ ٹائم اپنا یہاں لگاتا جس کا مجھے نہ دنیا میں فائدہ ہوا نہ آخرت میں ہوا, کیا اس سے بہتر نہیں تھا کہ میں اپنا ٹائم کسی ایسی چیز پہ لگاتا جہاں پہ مجھے کل کو ندامت محسوس نہ ہوتی. تو یہ دوسرا سوال ہے. اور تیسرا سوال یہ ہے کہ جب آپ دنیا چھوڑ کے چلے جائیں تو آپ کیا چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کو کن الفاظ میں یاد رکھیں. سمجھیں کہ ہمارا نماز جنازہ بھی ہو گیا, ہمیں لوگوں نے دفنا بھی دیا, اب لوگ واپس گھر آ گئے اور ہمارے بارے میں بات کریں. اب آپ کیا چاہتے ہیں لوگ کن الفاظ میں یاد کریں کہ جی بڑے اچھے انسان تھے, بڑے نیک دل تھے, بڑی لوگوں کی خدمت کرنے والے تھے, یا لوگ یہ کہیں کہ بھئی اپنی دنیا میں گم تھا, کسی کا کبھی پوچھتا نہیں تھا, وغیرہ وغیرہ. اسی سوال کو ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ امیجن کریں کہ اگر آپ دادا بن چکے ہیں, دادی بن چکی ہیں, اور آپ کا پوتا یا پوتی آپ کی گود میں آ کے بیٹھتا ہے اور آپ سے پوچھتا ہے کہ مجھے یہ بتائیے کہ آپ کی زندگی کا سب سے بڑا کارنامہ کیا تھا, آپ کی زندگی کی سب سے بڑی اچیومنٹ کیا ہے, تو آپ کیا چاہیں گے کہ میں کیا کہوں کہ بیٹا میری سب سے بڑی اچیومنٹ جو ہے وہ یہ ہے. تو یہ 3 سوال ہیں, ان کو آپ نے آرام سے غور و فکر کر کے سوچنا ہے, ان کا جواب ڈھونڈنا ہے. جب ان کا جواب ملے گا تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ آپ کا زندگی میں مقصد کیا ہے. یہاں پہ لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک کے بعد واپس آتے ہیں اور بات کرتے ہیں کہ وقت کا بہترین استعمال کس طرح کیا جا سکتا ہے. ڈو اسٹے ود اس.